السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عبداللہ بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو گھسیٹ کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ کیسر نے کہا نصرانیت قبول کر لے، تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں۔ کیسر نے کہا نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں۔ کیسر نے پھر کہا نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دے، میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے قتل کر دے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ حضرت عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے۔ تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی ان کے پاس کو بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر حضرت عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ حضرت عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور حضرت عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک اور مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ حضرت عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر حضرت عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ کیسر نے غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دی جائے۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر حضرت عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو حضرت عبداللہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں کیسر۔ کیسر نے پھر کہا پھر کیوں تو رویا؟ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر کیسر نے مایوسی کے عالم میں حضرت عبداللہ سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کروں؟ حضرت عبداللہ نے کہا اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کیے گئے۔ جب واپس عمر بن الخطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتایا
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور حضرت عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ کیسی سیرت تھی صحابہ کی، کیسی قربانیاں تھیں۔ کیا یہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، بلکہ یہی اصل ہیرو ہیں زندگیوں کے۔ اور آج کل ہمارے پاس اپنی اولادوں کو اسلام کے ہیرو کے بارے میں بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین یہ ہیرو ہیں جو ایک خیالی ہیں، اور اصل ہیرو کون اور کیسے ہوتے ہیں یہ نہیں علم۔ اللہ سب کو علم و دین سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔